خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 106 تک ایک ایک لفظ تجوید کے ساتھ سیکھ لیا ہے، اور اب نے کوشش کی ہے کہ حرف بحرف آپ کو تجوید سکھا سکیں۔ تو میرے جو نئے بہن بھائی آ رہے ہیں اس چینل پر، ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ان کو بتاتے چلیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک سبق ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، جس میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو کسی وجہ سے پہلے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نہیں سیکھ سکے، وہ ان ویڈیوز کو روزانہ دیکھیں۔ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے انشاءاللہ آپ تجوید کے ساتھ قرآن پاک بھی خود بھی سیکھ سکیں گے، بلکہ اللہ نے چاہا تو آپ اوروں کو سکھانے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو طریقہ کار وہی ہے جو ہم ڈیلی جس طرح سے پڑھتے ہیں، کہ جتنا سبق ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، آج ہم آیت نمبر 107 سے آگے پڑھیں گے۔ آیت نمبر 106 تک پڑھ چکے ہیں، 107 ٹو آن ورڈ ہم پڑھیں گے۔ تو جتنا ہم نے سبق آج ایک دفعہ پڑھا، پہلے اس کو ایک ایک حرف کر کے ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ۔ جب ایک دفعہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک دفعہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں، چلیں۔ آیت نمبر 107 ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، یہاں سے پڑھیں گے ہم، علم حمزہ زبر علم، علم تعلم ان اللہ تشدید ہے نون، اور اس کو ہم غنہ کریں گے۔ ان اللہ، اللہ موٹا ہوتا ہے، جب اس کے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ ان اللہ لہو، ہا الٹا پیش ہو، اس کو لمبا کریں گے، لہو ملک السماواتی، سماواتی ملک السماواتی والارض، والارض وما لکم من دون اللہ، وما لکم کا میم پیش کم، میم تشدید ہے، اس پہ غنہ کریں گے۔ اگر میم نون زیر من، نون آ گیا ساکن تو اس پہ ہم اخفا کریں گے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر۔ ام تريدون ان تسألوا، ان حمزہ نون زبر ان، نون ساکن ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ ان تسألوا رسولکم، رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، من میم نون زیر من، یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ قبل، قاف با زبر قب، دیکھ لیں بلو سا آپ کو با نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ یعنی کہ جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو ہلا کر پڑھنا، جمش دے کر پڑھنا۔ من قبل، اب یہ جو قلقلہ والے لفظ ہے نا، قلقلہ والے جو لفظ ہیں یہ ہیں 6، قاف طا با جیم دال، سوری 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کا مخفف بنتا ہے قطب جدن۔ یہ جب بھی آ جائیں، جب ساکن ہو جائیں نا، جب یہ حروف ساکن ہو جائیں تو اس کو ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب کیا ہے؟ ساکن حروف کو ہلا کر پڑھنا یا جنبش دے کے پڑھنا۔ جیسے اب دیکھیں، قاف با زبر قب، 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 قب نہیں پڑھیں گے، یعنی قب نہیں پڑھیں گے، آواز کو واپس پلٹائیں گے، قب، قب، لام پشلو، قبلو، من قبل، یہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو اس لیے ہم وقف کریں گے تو من قبل پڑھیں گے۔ اگر وقف نہ کریں تو من قبلو، تو چونکہ ہم یہاں پہ طا ہے، وقف مطلق ہے، تو یہاں پہ ہم روکیں گے، وقف کریں گے، یہاں پہ ہوگا من قبل،
ومن يتبدل ومن يتبدل الكفر کفر کاف باریک ہے یہ را پر کر کے موٹا پڑھیں گے کفر بالایمان فقد دال آ گیا دال ساکن آ گیا یہاں پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے قاف کو موٹا ہی پڑھیں گے فقد ضل ضاد کا مخرج میں ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کیونکہ تھوڑا مشکل ہے تو میری کوشش ہوتی ہے ہر تھوڑی دیر بعد اس کو میں آپ کو بتاتا رہوں ساتھ ساتھ یہ ضاد کا اور دوسرا ضا کا ضاد کا مخرج ہے زبان کی بائیں کروٹ کو آپ اوپر والی داڑوں کے ساتھ جب ٹچ کریں گے تو ضاد صحیح طرح سے ادا ہوگا فقد ضل سواء السبیل واو الف مد زبر وا 4 سے 5 الف کے برابر اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے اس مد کو ٹھیک ہے سواء السبیل ود كثير من اہل الكتاب ود اب یہ دیکھیں ود یہاں پہ کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے آگے پڑھیں گے کاف کثی کاف کو پڑھیں گے باریک ثا کو نرمی سے ثا یازر ثی نرمی سے کیسے پڑھیں گے اس کا مخرج ہے زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں سے تھوڑا سا باہر کی جانب نکالیں گے تو اس طرح سے ثا زر ثی ثا یازر ثی نرمی سے کثی را دو میم پیش رم کثیرم را کو موٹا پڑھیں گے اور تشدید ہے تنوین بھی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ کیا ہوگا غنہ بھی ہوگا ود کثیر من اہل الکتاب اب یہ ہا ہے ایک دوسرا ہوتا ہے ہا اب اس ہا جو چشمے والا ہا اس کو ہم نکال لیں گے حلق کے آخری حصے سے یہ ادا ہوتا ہے آخری حصے سے اور سینے کے قریب سے جو دوسرا ہا ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے من اہل الکتاب لو یردونکم یرد را کو موٹا دال اس کے اوپر آگے تشدید آ گیا تشدید ہو گیا دال تو اس کو تھوڑا سا کھچاؤ سے پیدا ہو رہا ہے کاف میم پیش کم آگے اس کو ہم غنہ کریں گے میم زیر میم با عین زبر با اس پہ ہم اخفا کریں گے یردونکم من بعد ایمانکم کفارن پڑھ سکتے ہیں لیکن جب وقف کریں گے تو ہم یہاں پہ ہم ایک را کو دو را کو تنوین کو ساتھ آگے الف ہو تو اس کو ہم پھر کفارا پڑھ لیں گے ٹھیک ہے اگر ہم جب وقف کریں گے تو کفارا حسدا من عندی اب یہ دیکھ لیں یہ والا ہا اس کی ہا یہ ہا ہے یہ ہا حلق کے آخری حصے سے چشمے والی اور یہ ہا حلق کے درمیانی حصے سے دونوں کی آواز میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا دیکھیں حمزہ ہا زبر آہ جیسے یہ اگر ہا کے اوپر زبر ہوتا ہا زبر ہا یہ ہا زبر ہا واضح فرق اس میں پڑھتے ہوئے ہونا چاہیے پڑھتے ہوئے لازمی نہیں تو مطلب میں فرق آ جاتا ہے حسدم من عند انفسہم دال دو میم زبر دم یہ یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے آگے عین کو حلق سے نکالنا ہے درمیانی حصے سے لیکن کھینچ کے عین نون زیر عین نون ساکن آ گیا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اخفا کریں گے عندی یہاں پہ آگے دوبارہ نون ساکن آ رہا ہے ادھر پھر ہو رہا ہے اخفا انفسہم ہم ہا میم زیر ہم یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے دوبارہ میم زیر میم اب یہ ہا اس میم کے ساتھ مل رہا ہے اور یہ میم آگے والی میم کے ساتھ اور اس میم ساکن کے بعد با آ گیا تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے ہم من بعد ما تبین لہم الحق حلق کے درمیانی حصے سے حق قاف کو موٹا پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم قلقلہ بھی کریں گے اس کی وجہ سے لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتى
يأتي الله بأمره حتى يأتي الله بأمره ان اللہ نون مشدد ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے اس پہ، ان اللہ، اور لفظ اللہ سے پہلے پچھلے لفظ پہ زبر آ گئی تو لفظ اللہ ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، تو یہاں پہ ہم اس کو پر کر کے پڑھیں گے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء حمزہ دو زیر ان، حمزہ آ گیا تنوین، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، شیء قدیر۔ ناظرین کرام، ہمارا اتنا سبق کافی ہے آج کا، تو ایک دفعہ ہم نے یہ پڑھ لیا ایک ایک لفظ کر کے، تجوید جہاں جہاں لگا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب ایک دفعہ اتنا جو آج سبق پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ سنیے گا بغور، اور اس کے بعد میں پھر آپ پریکٹس بھی کریں۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، اگلے سبق میں ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔